اب بتائیے، شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اس میں پہلا لفظ رحمان کا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کچھ بزرگوں کی رائٹنگز، کچھ ابن عربی کے حوالے سے، اور پھر اگلا آ جاتا ہے کہ بھئی قرآن ایز ورڈ آف گاڈ، دین the creation of man، خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اس کا ریلیشن شپ دیکھیں گے کہ بھئی کریشن میں الرحمن علم القرآن، سب سے پہلے گاڈ اسپیچ از دا قرآن، ورڈ آف گاڈ۔ پھر کیا ہوا؟ خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اس میں آپ ایک پیراللزم دیکھیں گے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے کیوں آیا، یا اس کو ہم کس جہت سے دیکھ سکتے ہیں، کس کس جہت سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں سے ایک اینگل پیش کروں گا۔ تیسری بات ہو جائے گی کہ اب یہ تو بات ہو گئی کہ بھئی رحمان کا لفظ شاید کیا سگنیفائی کرتا ہے۔ پھر جو رحمان کی کریشن ہے، in a sense at the divine level except God's speech is at his own level، تو اس کے بعد پھر جو کریشن ہے اس کے اندر سورہ رحمان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیولز اور اس میں جو ہارمنی ہے، ایک نظام ہے، اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو in a sense the creator and the why of creation in a sense or the principles of creation, then the creation، یہ دوسرا موضوع ہے۔ تیسرا موضوع ہے جو میں یہاں لکھا تو نہیں، مگر وہ ہے کہ انسان کریشن میں ہی پھر جن اور انسان کی کریشن آ گئی، پھر لیولز آف کریشن، یہ ایک سیٹ یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے اوپر چلی جاتی ہے کانورسیشن، یعنی کہ زمین تک آتی ہے، انسان تک آتی ہے، اور پھر دوبارہ کریٹر تک چلی جاتی ہے، اور پھر ایک اور جہت سے اس کریشن کے جو بڑے بڑے دو لیولز ہیں اس پہ بات ہوتی ہے، اور پھر یہ کریشن کے ختم ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اور یہ وہی ہے نا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، خدا کا چہرہ ہی باقی رہے گا۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن بنتا ہے فار ججمنٹ ڈے، یا اس کو کیا کہتے ہیں، جو قیامت کے آنے کی۔ اب دیکھ رہے ہیں ایک طرف شروع ہوتا ہے خدا سے اور اس کی کریٹو ایکٹ سے، پھر یہ کائنات جو ظاہری ہے اس پہ آتا ہے، پھر دوبارہ اوپر جاتا ہے اوور آل یونیورسل پرنسپلز یا لیول، جو آپ کہہ لو میٹافزیکل لیولز پہ جاتا ہے، جو کہ پچھلے والے میں وہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے دا روٹ آف کریشن بتائی گئی ہے، گاڈ اینڈ مین، مین ان دا سینس آف الانسان الکامل، دا ڈیوائن پروٹوٹائپ آف مین، دین دا کریٹڈ ورلڈ ایز وی نو اٹ، دین اٹ گوز بیک ٹو دا کریٹر، اور وہاں سے پھر ایک درجہ بندی پہ اشارہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک محدود چیز ہے، اور یہ فنا ہونے والی چیز ہے، اور پھر اس کے فنا ہونے کا ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے، جو کہ قیامت کا ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ ہم وہیں تک کریں گے، اور اس سے آگے بلکہ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے۔ اس کے بعد ججمنٹ آتی ہے۔ میں آپ سے پوری سمری ایک بیان کر رہا ہوں اس سیکشن کی جو ہم پریزنٹ کسی حد تک کریں گے، کہ جناب انائلیشن آف کریشن، پھر قیامت، پھر اس میں اچھے اور بروں کی جو ان کی چھانٹی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہیل کا پہلے آتا ہے، بروں کو ہیل میں ڈالا جاتا ہے، اور جو اچھے ہیں ان کو جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں ہم روک دیں گے، اس کے بعد پھر جنت کے ڈسکرپشن ہیں۔ تو یہ موٹا موٹا سٹرکچر ہے، جو لوگ جانتے ہیں سورہ رحمان کو، ایسے ہی ہے نا۔ اور اس صورت کے بڑے خوبصورت خوبصورت القابات دیے گئے ہیں، اس کو قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ اس کو اس کی اگر مجھے مل گیا تو آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑا سا اس کا میں انٹرو بھی دے دوں۔
اور جب یہ حضور نے ملائکہ اپنا صحابہ کو سنائی تو اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ جنوں کو بھی سنائی گئی تھی، اور انہوں نے بڑا زبردست رسپانس دیا تھا. یہ پوری حدیث ہے، یہ میں ابھی میرا خیال ہے اب رہنے دیں گے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ میں نے اب ایک سمری تو بیان کی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں اس سے سورہ رحمان سے واقف ہیں؟ کون کوئی؟ حاجرہ، آپ کچھ اس حوالے سے، یہ جو میں نے سمری بیان کی، کین یو ریلیٹ ٹو اٹ، یا آپ اتنی اس سے فیملیئر نہیں ہیں؟ گیس آپ لوگوں کی لیکچرز اور باتیں سن کے اسی حد تک یہ ہاں نہیں، وہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں تو ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ اس سے واقف ہیں، مگر ہم اس میں پہلا ہاف جہاں تک ہم نے پڑھنا ہم پڑھیں گے، مگر ایک نقشہ ہونا چاہیے. جی مطلب ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہوئی ہے، بٹ اس کو تھیم وائز میں نے اس طرح سے ایکسپلور نہیں کیا ہوا. مجھے یہی میں اصل میں دیکھنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے میں بار بار وہ تھیمز کہہ رہا ہوں. مجھے اس طرح نظر آتا ہے کہ بڑی باقاعدہ تھیمز ہیں. یہ پہلا اس کا انٹرو ایگزیکٹلی میں یہی دینا چاہ رہا تھا کہ رحمان اور کریشن کا کیا تعلق ہے، کریشن کی روٹس کیا ہے، پھر کریشن کے اصول کیا ہے اور کیا کیا اس کے گریڈز ہیں. اس کے بعد ایک کریشن کا ایک اور میٹا فزیکل یا کاسمولوجیکل ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی کہ ظاہری نہیں ہے، وہ پرنسپیل ہے. ایک تو میٹا فزیکل ہے نا، اسٹارٹنگ ود گاڈ اینڈ دا پروٹوٹائپ آف کریشن، اس کے سمبل قرآن لیجیے، اینڈ پھر کریشن ایز اٹ اپیئرز، دین کریشنز کاسمولوجیکل اور میٹا فزیکل پرنسپلس، یہ ایک تھیم آئے گی. اس کے بعد کیا آئے گا کہ اناہیلیشن آف کریشن کی تھیم آئے گی. اس کے بعد کیا آئے گا؟ ججمنٹ ہوگی. اس کے بعد کیا آئے گا؟ ہیون اور ہیل ہوگی. اینڈ سیکنڈ ہاف جو ہے وہ زیادہ تر پیراڈائز کے ڈسکرپشن ہے، جو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب ضرور ریکمینڈ کروں گا، دا بک آف سرٹنٹی، ابو بکر سراج الدین. یہ دا صوفی ڈاکٹرن آف فیتھ، ویژن اینڈ نوسس. اس کا ہر چیپٹر ایک قرآن کی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں پرائمریلی ابن ایک تفسیر ہے، یعنی کہ عرفانی تفسیر ہے ابن عربی کی، جو کہی جاتی ہے، شاید کاشانی کی ہے، تو یعنی کہ سمبولیکل تفسیر پہ بیسڈ ہے، اور بھی صوفی لور پہ بیسڈ ہے. تو اس تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں. جی بالکل. جیسے میں نے کہا، اس سورہ رحمان کا پہلا لفظ ہی رحمان ہے، اس پہ ہم پہلا ہمارا ٹاپک یہی ہوگا. اس کا جو سب سے اچھا، اور انفیکٹ اس کتاب سے میں نے ایک ترجمہ لیا ہے، ادروائز ہم نے پکتول اور محمد یوسف کو استعمال کیا ہے، مگر الرحمان کے ٹرانسلیشن میں نے شیخ ابوبکر کا لیا ہے، کیونکہ آپ اس کی تفاسیر پڑھیں تو اس کی جو مختلف جہتیں ہیں اور وہ سارا اس میں سمایا ہوا ہے. اور اس میں ایک خیر ڈیٹیل میں نہیں جاتے. الرحمن دی آل مرسیفل، علم القرآن، ہی ہیز ٹاٹ دا قرآن. اب ہم اس کی نا ایک میٹافزیکل یا سمبولک انٹرپریٹیشن کریں گے، ناٹ مائی سیلف بٹ فرام دا صوفی ٹریڈیشن میں. ابھی وہ ٹیکسٹ آپ ساتھ ایک ہم مل کے دیکھیں گے، ایک ایکسٹریکٹس انہی کانسیپٹس پہ. He created man، علم البیان. ایز اے پریلیمنری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم، اور یہ سارا کچھ جو ہم ابھی ٹیکسٹ دیکھیں گے اس میں بھی آئے گا، کہ رحمان یہ جو مرسیفل سائڈ ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے، یعنی کہ اس کو ایکویولنٹ کہا گیا ہے. یہ سب سے بڑی کی ہے اس معاملے میں جو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں، کہ گاڈ اینڈ رحمان are synonyms, which means that the ultimate reality, these are two aspects of the one reality. تو اس کو اس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایک ایسپیکٹ آپ کہہ لو ونس کا ہے،
اللہ یا دا ریالٹی یا کہہ لو ایسنس آف گاڈ بھی کہتے ہیں، ذات خداوندی، اس کا انگریزی میں مطلق حقیقت بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں کہیں گے ایبسولوٹ. سو ہی از ایبسولوٹ ونس. مگر پھر ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ونس میں کچھ جیسے ریسٹرکشن تو نہیں ہے کہیں، تو اس سے یعنی کہ ٹوٹل ڈسکرپشن آف گاڈ نہیں شاید ہوتا. تو پھر بزرگوں نے کہا کہ ہی از ون بٹ ہی از انفینٹ. اس لیے کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اس کا کوئی وسعت رکھتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. تو یہ تو یعنی کہ ہی از ون بٹ انفینٹ، اور ان دونوں کی موجودگی پھر کیا ہے؟ پرفیکشن، دا ڈیوائن وننس. یہ بھی ویسے میں نے شیخ ابوبکر کی ہی کسی کتاب سے لیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ the absolute، اس کتاب کا نام ہے سمبل اینڈ آرکیٹائپ، a study into the meaning of existence. وہ لوگ آپ لوگ ضرور دیکھیں. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ God can be described as absolute infinite perfection. تو یہ جو ایسپیکٹس ہیں یہ ہر کائنات کی چیز میں دیکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں پہ کیونکہ محسن بیٹھے ہیں کانکریٹلی، تو میں اس کی بات کرتا ہوں کہ ایک محسن کی حقیقت ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا. جیسے کہتے ہیں نا ذات خداوندی تک نہ کوئی پہنچ سکتا نہ کوئی جان سکتا ہے، تو اس کی ایک جھلک ہے ہر چیز میں کہ محسن کی ایک ایسنس ہے، اور پھر اس کا ایک اظہار ہے. مگر اس ایسنس اور اظہار کے بیچ میں وہ پاور ہے جو کہ اظہار کرتی ہے. یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا. سو دا سینٹر، اس کو جیومیٹریکل سمبلزم میں کہیں گے کہ the point represents the absolute, and then there is infinite radiation. Radiation بھی بہت، truth radiates. تو وہ جو ریڈیشن ہے وہ آپ کہہ لیں وہ انفینیٹیوڈ والا ایسپیکٹ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک سرکل. اس کا جیومیٹریکلی ہم کہتے ہیں کہ جی کمپس ہے، اس کا ایک پوائنٹ سٹیٹک رہتا ہے، وہ سینٹر میں رہتا ہے. دوسرا جو جہاں پہ پینسل لگی ہوتی ہے وہ ڈائنامک ہے، اور وہ ٹریس آؤٹ کیا کرتا ہے؟ سرکل ٹریس آؤٹ. کیونکہ جو پوائنٹ ہے اس کا ڈیفینیشن ہے a circle with zero radius, meaning to say the reality through its radiation or in its infinitude expresses itself. یہ بات سمجھ آئی جی؟ جی زارا آپ تک بات پہنچی ہے؟ جی بالکل سمجھ آ گئی. ہاں جی، یہاں کسی اور کو کوئی کنفیوژن ہو تو میں اسی چیزوں کو بھی السٹریٹ کرنے والا ہوں، مگر یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. سمانہ صاحبہ، محسنہ. جی جی سر سمجھ آ گئی ہے. تھینک یو ویری مچ. Yes, sir, I'm following. ایکسلنٹ، تھینک یو. کیونکہ میں اپنے آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو اگر نہ سمجھ آئے تو آپ فوراً پوچھ لیں. تو ہم یہ جیومیٹریکل سمبلزم کے ذریعے مجھے ہمیشہ لگتا ہے بڑا سمجھ بھی آتی ہے، اور اس لیے ہی شاید پلیٹو کی اکیڈمی کے اوپر لکھا تھا کہ he who is ignorant of geometry may not enter. تو جیومیٹری ایک بڑا سیکرٹ قسم کا ایک نالج ہے اور ایک سمبل ہے، یعنی کہ کسی نے انوینٹ نہیں کی، اس میں بہت سی حقیقتیں خود بخود موجود ہیں. اب بس یہ اتنا ہی کہنا تھا. اب ہم اس ٹیکسٹ کی طرف جاتے ہیں. اب یہ اصل میں بات کر رہے ہیں کہ جو رحمان کا لفظ ہے، جو ریالٹی ہے، جو ڈیوینٹی کا ایسپیکٹ ہے، اس کو اور کریشن کو ابن العربی نے بیسکلی کس طرح جوڑ کے دکھایا ہے، اور وہ دکھایا ہے تھرو دا کانسیپٹ آف دا ڈیوائن بریتھ which he says is the instrument of creation. یہ پڑھتے ہیں میرے خیال سے اس سے کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. As for the breaths or exhalations, anfas, referred to in this text, they are modalities of the exhalation of the merciful, nafas ar-Rahman. Basically ہماری یہ تھوڑی سی وہ ہے
سوچ بچار ہے رحمان کے اوپر. اور النفس الرحمانی, the breath of the all compassionate. This term being understood in the sense of the divine principle which dilates, nafasa, یعنی کہ جو ایکسپینسو پرنسپل ہے, اور deploys relative possibilities starting from the archetypes. یہ آپ لوگ خود بھی ابن عربیز میٹافور آف کریشن دیکھیں گے, یا اسپیشلی ولیم چٹک کی کتاب ہے The Sufi Path of Knowledge, اس میں یہ پوری انہوں نے ایک حکایت کے ذریعے سمجھایا ہے یہی والا پوائنٹ جہاں سے انہوں نے لیا ہے. ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ڈیوائن پرنسپل ہے جو حقیقتوں کو جو خدا میں موجود ہیں. ظاہر ہے کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس کی حقیقت خدا کی ذات میں نہ ہو, تو اشیاء کی جو حقیقت خدا کی ذات میں ہے اس کو آرکیٹائپس کا ہے. ٹھیک ہے نا, آگے چلتے ہیں. The divine exhalation is connected with the total mercy, الرحمہ. یہ بیسیکلی all merciful کا ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ ہے, لفظ رحمان کا ترجمہ ہے. Once again, the divine exhalation is connected with the total mercy, الرحمہ, because it is through this mercy that the superabundance of being, wujud, overflows into limitless essences. All the qualities of God which are to be manifested, اس کو مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ کیا ہوئی, یہ والی ڈیوائن ایگزیلیشن اور اس کا کنیکشن ڈیوائن مرسی سے. اب ذرا غور کریں کہ سب سے پہلے شروع کیسے ہوتا ہے, الرحمن علم القرآن. اب ہم شاید آ رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا سگنیفیکنس ہے یہاں پہ. At the same time, the idea of exhalation of breath relates to the symbolism of the divine word. تھوڑا سا غور کریں تو جب ہم بات کرتے ہیں وہ جو حرف نکلتا ہے وہ ہوا کے دوش پہ نکلتا ہے. یہ وہ سمبلزم لے رہے ہیں کہ یہ کوئی, یعنی کہ کائنات کی کوئی بھی حقیقت بے معنی نہیں ہے, اس کے اندر بڑی سب سے اونچی حقائق بھی چیزوں, اور پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ انسان کو بھی اسپیچ کا جو چیز ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. At the same time, the idea of exhalation or breath relates to the symbolism of the divine word. تو اس لیے قرآن کو ڈیوائن ورڈ ہی کہتے ہیں نا, the divine word made book. For just as the different sounds or letters which make up the sayings of the revealed book are analogous to the archetypes which are reflected in the cosmos. اس ایک جملے سے بہت چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. کیا وہ پتہ ہے کہ سب سے پہلے لوح اور قلم کا آپ اگر سمبلزم یاد ہو, یا جو ہمارے ٹریڈیشن میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ whatever was the divine knowledge of his creation, he ordered the divine pen to write it, and it was written on the لوح محفوظ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, ہمیں اسی طرح ہی آ جاتے ہیں, وہ بھی انسان سے جڑے گا نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن تو پھر اس کا ڈیوائن آرکیٹائپ ہے, اس کی بات بھی تو ہو رہی ہے, کیونکہ ہم بات بھی جو کرتے ہیں وہ لیٹرز سے بنی ہوتی ہے, اور وہ سب سے پہلے ان سینس دا ڈیوائن پلان اس کا سمبل بن جاتا ہے بک, یا جو بھی ڈیوائن کوالٹیز ہیں یا جو چیزیں ایسنسز ہیں جس سے کائنات نے بننا ہے. دیکھیں نا, revealed book are analogous to the archetypes which are reflected in the cosmos. تو یہ کاسمک سورس, کاسموس کا سورس ہو گئی نا, جیسے ہمارے ٹریڈیشن میں لوح محفوظ کو بھی کہا جاتا ہے. So the breath which is the support or carrier of articulated sounds is analogous to the divine principle which deploys and supports the possibilities of manifestation. یعنی کہ ہم اس دنیا میں بھی جو بات کرتے ہیں اس میں سانس کا ایک عمل دخل ہوتا ہے. یہ ان سینس ریفلیکشن ہے اس ڈیوائن بریتھ کی, نفس الرحمانی کی, جس سے کہ کریشن, اب اس کو اب ایکسپلین کرنے لگے. یہاں تک آپ لوگ ساتھ ہیں ہمارے؟
جی جی بالکل. سر. Now, now he returns to the divine breath. The divine exhalation is the dynamic and feminine complement of the divine command, al-amr. یہ مرسی جو ہے وہ feminine side سے بھی relate کی جاتی ہے. The pure act expressed by the word kun. لیکن یہ kun وہ لفظ تھا مگر وہ ادا breath پہ ہوگا نا. ایک طرح سے masculine اور feminine aspects بھی آ رہے ہیں, جلال اور جمال بھی آ رہا ہے, oneness and infinitude بھی آ رہا ہے, سارے اس طرح linked ہیں. And corresponds in the symbolism mentioned above in some sense to the emitting of simple sound. یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ اس سے مطابقت رکھتی ہے بات. Ibn Arabi identifies the divine exhalation with universal nature, at-tabiya, and attributes to the latter a cosmogonic function, یعنی کہ creation کا function. Basically اس میں سمبلزم لیا گیا ہے کہ جیسے الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ کریٹ ہوتے ہیں, تو پوری کریشن کا وہ ایک سمبلزم ہے. یہ بات ہے کہ یہ تو خیر انہوں نے ایگزامپل دیا کہ جیسے کہ ہندوز کال دا شکتی اور پروڈکٹیو انرجی اور دا فیمنن سائڈ آف ڈیوینٹی. بس اتنا ہی میں اس میں کرنا چاہ رہا تھا. بس اتنا تھوڑا سا, یعنی کہ اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ, اور اس سوال کے جواب میں کہ بھئی یہ سب سے پہلے الرحمن علم القرآن کیوں ہے. تو ہمارے جو ٹریڈیشن ہے, عرفانی ٹریڈیشن ہے, کشف و شہود کا ٹریڈیشن ہے, اس سے میں نے آپ سامنے مثال پیش کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس پہ مطلب آپ آگے, یہ تو صرف ایک پوائنٹر ہے کہ اس پہ آپ آگے پڑھیں, خصوصاً ولیم چٹک کی جو کتاب ہے دا صوفی پاتھ آف نالج, جس میں ابن عربی کی مختلف ٹیچنگز پہ بات کی گئی. اینی کویسچنز اور اینی کامنٹس یہاں تک؟ نہیں, not really. کیونکہ اتنی کوئی لمبی چوڑی پریزنٹیشن نہیں ہے, اس میں اصل میں دو ہی پوائنٹس ہیں. ایک یہ which we are meditating on the connection of Rahman and Quran. Maybe now what we should do is اگلا کانسیپٹ کیا ہے, کیونکہ اب اس کے بعد کیا آتا ہے, خلق الانسان. اب انسان پہ کیا مطلب کیا ہے. اچھا پہلے اس چیز کو پورا کر لیں, رحمان اور کتاب اور اس کی کہ بھئی یہ کریشن کی جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہوئی نا. ایک حدیث قدسی ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, کنتو کنزن مخفیا فاحببتو, مجھے حب ہوئی, I loved. یہ انگلش میں تو بالکل ہی میں کہتا ہوں بہت ہی کمزور ہے. آپ یہ عربی کے الفاظ پہ غور کریں تو بہت گہرے ہیں. کنتو, میں, کنزن خزانہ, مخفیہ چھپا ہوا تھا, پس مجھے حب ہوئی. فاحببتو, دیکھیں مرسی اور حب یہ پھر اسی سائڈ پہ جا رہا ہے نا. ایک تو وہ خزانہ ہے, وہ چھپا ہوا ہے, جو اس لیے کہتے ہیں ذات حق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, مگر مرسی اور لو کے تھرو اس کا اظہار ہوتا ہے. اور کیا کہ میں جانا جاؤں, ان اعرفا فخلقت الخلق, پس میں نے کریشن کو کریٹ کیا, لیعرف, تاکہ میں جانا جاؤں. So here we see at the origins of metaphysical origins of creation, a mercy, a love for and knowledge. So love and knowledge come about to be at the root of creation. The knowledge, the Quran gives us knowledge of things, of creation. بس یہ مجھے لگا اچھا پوائنٹ ہے, یہ ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں انسان پہ, کیونکہ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ جی انسان, یہاں پہ یہ
زمینی انسان کی بات نہیں ہو رہی. کیوں؟ یہ انسان کے جو پروٹوٹائپ ہے، جو کہ ازلی ایک حقیقت ہے ان دا ڈیوائن، اس میں خدا اپنا ہی چہرہ دیکھتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ. God created Adam in his image. تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں تو کوئی نہ اتار ہے نہ چڑھاؤ ہے. تو انسان کی بھی وہ جو ٹائملیس حقیقت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے روشنی میں اس نقشے کو دیکھتے ہیں. اس کے نام میں یہ ساری باتیں پوشیدہ ہیں. حلیہ یعنی کہ ایک نقشہ ہے، عکس ہے، بلکہ یہ عکس ہے اس کا نقشہ ازلی کا. وہ جو ڈیوینٹی میں جیسے کہ لوح محفوظ ہے، ویسے ہی ایک انسان کامل کا بھی کانسیپٹ ہے کہ پوری کائنات کا ایک نقشہ ہے جو بیسیکلی خدا کی صفات ہی کا مظہر ہے. وہ کیا ہوا؟ ازلی ہے، یعنی کہ اٹس ٹائم لیس. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جو اس نقشے میں کیا ہے؟ مظہر کمالیت خالق، خالق کا ہی وہ کمال. آئینہ ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک ازلی نقشہ ہے، اس لیے جو عالم خلق ہے اس سے ابو ہے، ٹائملیس زون میں ہے. اس میں وحدیت، احدیت، اللہ تعالیٰ کی مختلف کوالٹیز ہیں. اور پھر نقش الرحمن، ابھی دیکھیں نقش الرحمن، اور پھر نفس کا مقام ہے، اور پھر لطیفہ روح، لطیفہ قلب، لطیفہ سری، یہ الگ اخفا. یہ انسان میں بھی روحانی درجے ہیں جو آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، جو لطائف کے علم سے کنیکٹڈ ہیں، مگر یہ اس کی سورس کی بات کی جا رہی ہے. ظاہر ہے ہم انسانوں میں بھی یہ سب ریفلیکٹڈ ہے، مگر اس کی سورس کوئی ٹائم لیس ہے. اس کی طرف یعنی کہ واہ واہ، ابھی آتے ہیں ادھر. اینڈ وین آئی ہیو فیشن ہم، اب یہ آ جاتے ہیں کہ پھر اب وہ انسان، یہ تو ٹائم لیس والا ہے نا. تو انسان میں یہ جو حقیقت ہے اس کو روح سے بھی تعبیر کیا گیا. اس حقیقت کا ایک نام ہے الروح الاول، ایک اس کا ہے نا جی العقل الاول. یعنی کہ in the divine there is a reflection, there is a mirror in which God sees himself. اس کو روح کا بھی نام دیا گیا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح الاعظم بھی کہا جاتا ہے. اس آیت میں کلیئر ہو جائے گا. And when I have fashioned him, Adam, and breathed into him of my spirit, فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اس حقیقت میں سے خاک کے پتلے میں پھونکا گیا، ونس اگین پھونکا گیا، اس کی اصلیت پھونکی گئی، کیونکہ وہ جو خاک کا پتلا تھا وہ پانی اور مٹی سے بنا ہوا تھا، تو وہ بذات خود اپنی زندہ نہیں تھا. اور یہ جو میں ساری باتیں کر رہا ہوں اگلی لائن میں اسی کا ثبوت ہے کہ جب تو پتلا تھا تو پتلا ہی تھا. جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا، کیونکہ وہ جو روح اٹ سیلف ہے وہ تو ایک ڈیوائن انفینٹ حقیقت ہے، وہ تو ایک محدود جگہ نہیں آ سکتی، مگر اس کی ایک کرن آ سکتی. تو کیا ہوا کہ وہی ساری صفات اس مٹی کے پتلے میں آ گئی. دین فال ڈاؤن بفور ہم پروسٹریٹ. تو پھر ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو. تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کو ہی تھا، کیونکہ آدم کے آئینے میں اللہ تعالیٰ خود جلوہ گر تھا. یہاں تک آپ لوگ ساتھ ہیں؟ جی ادھر میں جی اصل روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ ایک ریسیپروسٹی ہے کہ اگر دیکھو جی خدا ہے اور پھر اس کی مینیفیسٹیشن ہے یا اس کے الفاظ ہیں which are the source of manifestation، تو خدا ہی میں اگلا جو نقشہ ہے وہ انسان کامل کا ہے، اور پھر اس کی بھی تو سپیچ ہوگی. آپ سمجھے نا؟ یہ اس طرح سے ایک درجہ بندی بنتی ہے. اس پہ صوفیہ نے بہت لکھا ہے، میں تو مختصراً اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کبھی آگے چلتے ہیں. جی بیسک ویسے میں نے پوائنٹس کہہ دیے، اب ایک سرسری طور پر فرسٹ ہاف کو ہم دیکھیں گے.
اچھا دیکھو نا جی، اس ابن العربی اور باقی لوگوں کی جو رائٹنگز ہے اس کے ذریعے یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو اس حوالے سے کیا ہوا کہ یہ سب جو ہے یہ بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے، یہ ڈیوائن لیول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ادھر پھر اس آدمی کی بات ہوگی جو مٹی اور اسی صورت میں بات ہوگی، اس کا مطلب الگ لیول ہے۔ نارملی یہ نہیں سمجھ آتا لاجکلی، بھئی انسان تو بھی بننا ہے مٹی اور آگے آئے گا اسی آیت میں صورت میں، تو یہ پھر اس ڈیوائن مین کی، اور یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے، اس پہ کمال جو کتاب ہے اس کا نام ہے الانسان الکامل، اور وہ ابن عربی کے اسکول کے ایک لیٹر رائٹر نے لکھی ہے جن کا نام ہے عبد الکریم الجیلی، اس کا ہم نے یہاں اسٹڈی سرکل بھی کیا تھا۔ تو یعنی کہ میں ہوا میں نہیں اڑا رہا، اس کے کافی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ لوگوں کو دعوت ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیں۔ اب آ جاتے ہیں کائنات کی طرف۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند، اب ادھر ہی آنا چاہیے تھا، ویسے بتا دیتا ہوں، سورج اور چاند جو ہیں وہ جو اپنے سفر کرتے ہیں وہ ایک بڑے پرفیکٹ حساب سے کرتے ہیں، ایسے ہی رینڈم نہیں کرتے۔ اب اس میں کانسیپٹ آیا کہ جو کائنات ہے وہ کسی حساب کتاب سے بنی ہے، ظاہر ہے کیونکہ وہ حق کی تصویر ہے، تو اس میں پھر آ جاتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، شروع سے اس کی تفاسیر ہو رہی ہیں، اس لفظ کو پودے بھی کہا گیا ہے مگر ایکولی اس کو ستارے بھی کہا گیا ہے، تو یہ تو آپ تفاسیر دیکھ سکتے ہیں فار دا لٹرل میننگز، اس پہ میں زیادہ نہیں بات کروں گا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی کہ میں نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ ریڈنگ ہے کہ ستارے اور درخت جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ عموماً چلیں یہ لمبی ہو جائے گی بات، ستاروں کی اپنی سمبلزم ہے، وہ ان آرکیٹائپس کا بھی سمبل ہے، ایسنسز آف تھنگز، اور شجر سے آپ کو وہ آیت یاد آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو لفظ ہیں، کلمات ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، چاہے تم دنیا کے جو سمندر ہے وہ انک بن جائے اور دنیا کے جو درخت ہیں، شجر ہیں، وہ قلم بن جائے، بلکہ مطلب ہے 7 دریا اور لے آؤ یا جو بھی ہے، تو یہ وہ انفینٹ شجر کا عموماً نا اس اینگل سے بھی ایک سمبلزم بنتا ہے، مگر ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے آگے چل۔ The sun and the moon follow courses exactly computed. The stars and the trees both bow in adoration. تو جو visible stars ہیں ان کے تفسیر میں ہی آتا ہے کہ بھئی وہ کیونکہ ڈھلتے اور اٹھتے ہیں نا، ان کا ایک سائیکل ہوتی ہے، اور یہ شجر کا سجدے کا آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، کئی تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا جو شیڈو ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، اس میں بہت۔ اب ورلڈ ایز کاسموس پہ جلدی سے آ جاتے ہیں اور قرآنک ورسز کے تھرو کے حساب سے چلتے ہیں، اور یہ کہ جو کانٹینٹ ہے کائنات کا وہ حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ریفلیکشن ہی خدا کی ہے۔ ونس اگین انگلش ریئلی لیوز اس quite unfulfilled، تو اس کو عربی میں لانا بھول گیا۔ سنوریہم آیاتنا فی آفاقی وفی انفسہم، ہم ان کو اپنی نشانیاں آیات دکھائیں گے ہورائزنز پہ، آفاق میں، اور ان کے اپنے اندر انفسہم، حتیٰ یتبینہ، حتیٰ یتبینہ یعنی کہ ان پہ بین ہو جائے، حتیٰ یتبینہ انہ الحق، کہ this is the truth. So it's a bit mysterious کہ بھئی کیا this، تو بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں اردو کی ترجمے میں کہ قرآن، وہاں کہیں نہیں لکھا قرآن، کیونکہ اس کے لیے یہ عرفانی نگاہ چاہیے نا کہ کیا ہے بات، کیا ہو رہی ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ پوری کائنات میں اور انسان کے اپنے اندر حق جلوہ نما،
اور اس کی تصدیق قرآن کی ایک اور آیت یہ کرتی ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو حق سے ہی بنایا. once again the content. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہیں. The heavens stand for the spiritual levels of creation, the seven heavens. The earth is this physical creation, جو ابھی فائزہ بھی بات کر رہی تھی, the levels of creation. And all that is between the two is the عالم المثال یا عالم البرزخ, کیونکہ برزخ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ درمیان کی چیز. تو یہ بھی ایک کاسمولوجی ہی ہے. The heavens, the earth and all that which is in between. اس کو انگریزی میں کہیں گے physical realm, the psychic realm and the spiritual realm. اسلامک اینڈ قرآنک کاسمولوجی میں کہیں گے آدمی کی دنیا جو کہ مٹی کی ہے, ملائکہ کی دنیا جو کہ نور کی ہے, اور جنوں کی دنیا جو کہ آگ کی. اس کا سبسٹنس بتایا جاتا ہے. سارا کچھ اس میں سے کافی کچھ اس صورت میں بھی آتا ہے اور جگہ بھی آتا ہے, اور جو ہم نے ابھی وہ پینٹنگ دیکھی تھی اس میں بھی اس طرف اشارہ تھا. اب آ جاتے ہیں اس کاسمک ہارمونی کی. وہ جو وہ لکھا تھا نا کہ ایک حساب سے چلتے ہیں چاند ستارے. تو تم جو ہو رحمان, once again you will see no inconsistency in the creation of the compassionate الرحمن. Look again, do you see any breaks? تو یہ چھوٹا سا ایک اشارہ تھا. اب یہ آرڈر اور بیلنس ہی کی بات چلے گی. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. And the sky we have uplifted. And he had set the measure. تو وہ ایک بیلنس میں ہے. اور یہاں سما سے مراد لٹرلی قرآنک لینگویج میں تو دونوں سے, کیونکہ قرآن is very clear about the spiritual heavens and the heaven of the earth. السماء الدنیا اتنا کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 7 آسمان ہیں ان میں ان کی امر وحی کیا, اور پھر اس دنیا کے آسمان میں ہم نے یہ چراغ ستارے وغیرہ لگا دیے. تو یہ لیول جو ہے یہ اس طرح جائے تو the source of order is those spiritual heavens because they are the containers of God's amr, his order, and they are above the physical. رفعنا اس طرح دیکھیں, رفعها, اور پھر ہم نے سیٹ کر دیا ایک میجر ہارمونی. اچھا یہ ہو گئی ایک یونیورسل ہارمونی آف کریشن. جی مشہور صاحب, تو اب اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے زمین پر. اس لیے کہ یہ اصول بن جائے کائنات کا, اللہ تطغوا فی المیزان in order that ye may not transgress due balance. یہ ہو گیا ایک کاسمک, اور یہ ہو گیا پرنسپل فار ہیومن بینگز, اور یہ ہو گیا اس کی اپلیکیشن آن ارتھ. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. یعنی کہ in our very acts we should and we have to reflect the cosmic harmony. So establish weight with justice and fall not short in the balance. یعنی کہ ڈنڈی نہ مارو. تو چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے. اب یہ جو آسمانوں کی بات ہوئی, لیولز کی بات ہوئی, اس کو میں یہاں سمرائز کرتا ہوں. اس کے بعد we'll just, I think this will be, اس کے بعد بس میں آپ سے تھوڑا سا ٹرانسلیشن ہی پڑھوں گا, ڈیٹیل میں جاؤں گا. Highest level is of the unmanifest, عالم الغیب, everything which is divine. پھر عالم الجبروت is the created spirit, جسے کہتے ہیں جو نور کے بنی ہے. کیونکہ اسپرٹ کے 2 درجے بتائے گئے, ایک جس کا ہم پہلے بات کر رہے تھے, ہاں جو ڈیوائن پروٹوٹائپس ہیں, ان ڈیوینس, ان دا ڈیوائن, اور پھر جو کریٹڈ ورلڈ ہے اس میں بھی 3 حصے ہیں نا, روحانی, ملکوتی اور ملکی. یعنی کہ آ جائے گا ابھی 7 ہیونز, ملائکہ, ابھی جو بات ہو رہی تھی جن میں امر وحی کیا گیا جو کہ دنیا سے اوپر ہے. according to the Quran, ایک verse, this is above the, and this is the heaven through which the Prophet traveled on his Miraj.
he didn't travel through this physical. یہ تو اس سے نچلا درجہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن. کیونکہ اب ہم فزیکلسٹ یا سائنٹیفک ورلڈ ویو میں رہتے ہیں تو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم سے کھو گیا ہے یہ درجہ بندی والا جو ورلڈ ویو. اب آ جاتے ہیں سائیکک ریلم. انسان میں وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ریلم آف دا سول. یہ تھوڑا سا اس میں بگ ورلڈ اینڈ اسمال ورلڈ کی نا ذرا مکس اپ ہو گیا ہے, یہ اس کے لیے معذرت. عالم الملک یعنی کہ دا فزیکل مٹیریل ریلم. انسان میں دیکھیں تو باڈی اور سول, اور یہ اسپرٹ, یہ انسان میں بھی ہو, یہاں اسپرٹ آنا چاہیے تھا نا, یہاں الگ ہونا چاہیے تھا, مائکروکازم مائکروکازم. یہ کہیں میں نے ٹھیک کیا مگر یہ وہ سلائڈ غلطی سے لگ گئی جس میں ٹھیک نہیں ہوا. اب ہم آ جاتے ہیں کیونکہ آگے چل کے اس پہ بات ہوگی اسی صورت میں کہ انسان مرکب ہے سول, باڈی اور اسپرٹ کا. یہ ہماری اس لیے کہا گیا نا کہ ایڈم کی مٹی جو ہے وہ when Adam was between water and clay, I was a prophet, حضور پاک نے کہا. تو وہ جو حضور پاک اس وقت بول رہے تھے وہ جو دائمی حقیقت ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا, یہ بھی بہت مزیدار بات ہے کہ ٹو لیولز. اب اس میں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کلے کا مطلب باڈی ہے, واٹر سمبلائز کرتا ہے سول کا, اور یہ اس سے پتلا تو بن گیا مگر اس میں زندگی آئے گی ڈیوائن سورس سے, جو کہ روح, یہاں پہ روح لکھا ہونا چاہیے تھا نا یہ. اور سورہ رحمان میں بھی, اور ایک اور سورہ رحمان میں بھی آئے گا کہ ہم نے 2 سمندر جاری کیے جن کے بیچ میں ایک آڑ ہے. ایک اور صورت میں آتا ہے کہ ان 2 سمندروں کا ایک میٹھا پانی کا اور ایک نمکین پانی کا. میٹھے پانی سے مراد ہے روحانی درجہ, اور نمکین پانی سے مراد ہے یہ جو کریٹڈ ریلم ہے باڈی اینڈ سول والا. میں نے کہا یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کیونکہ اس آیت کے پہلے رکوع میں آتا ہے, قرآن سے ہی اس کی وضاحت ہو جاتی. تو بس میرا خیال ہے آج اتنا ہی تھا, اور we'll just go through simple translation. اس پہ بات نہیں کروں گا. ابھی کائنات اصول تو آ گئے نا, اب اس کی ایسپیکٹس ہیں. جانور آ گئے, پھر پلانٹس آ گئے, فروٹ آ گئے, پھر گرینز آ گئے, اور گرین کے جو کورنگ ہوتی ہے وہ پھر جانوروں کا فوڈر ہو جاتا ہے. پھر خوشبودار پلانٹس آ گئے, اور یہاں پھر بات ختم ہوتی ہے آسمان سے لے کے زمین تک کہ وہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں, کیونکہ یہ پوری صورت جو ہے یہ بات ہو رہی ہے انسانوں اور جنوں سے. اب آ جاتے ہیں زمینی انسان کی تخلیق. وہ میں اب آپ کو لے جاتا ہوں, میں نے اتنی ہی بنا سکا ہوں ابھی تک. تو آپ کو جی کسی نے کوئی سوال کیا کیا؟ ماریا, all right, thank you very much. جی اینڈ پہ ہم جو تھوڑا سا جو ہے نا ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن, we'll just go through the translation کیونکہ as I said this is a work in progress. زبیر صاحب آپ فالو کر رہے ہیں یا بور ہو رہے ہیں؟ نہیں سر, بالکل فالو کر رہا ہوں. کیونکہ خاموشی چھائی ہوئی ہے. اصل میں آپ نے اتنے سارے اس میں جو ایسپیکٹس ہیں آپ نے وہ ڈال دیے ہوئے ہیں, آپ کھول نہیں رہے نا, تو وہ نہیں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں نا, رحمان and as the creative side of creation, and then the prototype of creation in the Lawh Mahfuz, then the prototype of the human being as the Insan al-Kamil, and because it reflects God, like if
this is the prototypes of creation are God's words, then this reflection of God will also have speech as its primary thing. And then the principles of creation, یہ بہسبان، اور یہ اس پہ مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگ بھی دیکھیے گا، اس کا بھی بڑا پرمانی ہوگا. والنجم والشجر یسجدان، میرے ذہن میں چیزیں ہیں مگر وہ بہت پہ بات لمبی ہو جائے گی. اور پھر آ جاتے ہیں جو آسمان اوپر اٹھائے گئے، جو پرنسپل یعنی کہ جو روحانی آسمان ہے اس میں بیلنس ہے. اور پھر انسان کا اب ایک بیلنس ایکشن کا ایک کاسمک فریم ورک آ جاتا ہے، اور آپ کو پھر حکم ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس میں کمی کوتاہی نہ کریں. پھر جانور آ جاتے ہیں، پھر پھل آ جاتے ہیں، پھر گرینز اینڈ فوڈر اینڈ سویٹ سمیلنگ آ جاتے ہیں. تو یہ پوری نعمتیں تم دونوں کے لیے ہیں. آگے چلیں تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا جس میں کھنکتی ہوئی مٹی تھی. تو حکمہ یعنی کہ جو میڈیکل ہمارے لوگ ہیں، یعنی کہ حکیم جو ہیں، پرابلی ابن سینا تک جاتی ہوئے کی بات، میں ابھی اس کو چیک نہیں کر سکا، ارادہ تو تھا کہ یہ استعارہ انسان کے جو 4 عناصر سے بننے کا ہے، کہ یہ پوٹرز کلے جو ہے وہ ایسے سوکھی مٹی نہیں ہے، پانی سے گندی ہوئی ہے. واٹر آ گیا، برتھ آ گئی، فائر آ گئی، پھر پکائی گئی ہے. اور جلنے کا عمل ہو نہیں سکتا جب تک ہوا نہ ہو. تو چاروں عناصر کی اس میں، یہ بھی ایک ہماری سٹنگ ہوئی تھی سائنس میلے میں، تو حکیم صاحب آئے تھے کمالیہ سے، انہوں نے اس آیت سے یہ 4 عناصر والی بات کی تھی. میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. یہ کھنکتی ہوئی مٹی سے یعنی کہ برنٹ مٹی سے. پانی کا تو ہمیں اور آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اور مٹی سے تخلیق کیا گیا. یہ 2 ٹرانسلیشن ہے، یوسف علی اور پکتور. یہ ہو گیا انسان کی کریشن آف دا 4 ایلیمنٹس. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، and he created jinns from fire free of smoke. تو یہ وہ برزخی مخلوق آ گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہاں آج کی پریزنٹیشن اتنی ہی تھی، باقی میں بس یہ ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، اور کیونکہ اس پہ بھی تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا. رب المشرقین و رب المغربین، لارڈ آف دا 2 ایسٹ اینڈ لارڈ آف دا 2 ویسٹ. اس میں بات ہو سکتی ہے مٹیریل ورلڈ اینڈ سائیکک ورلڈ، ایک اس کی یہ ہو سکتی ہے، مگر تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ایکسٹینٹ ہے نا، یعنی کہ the shortest day and the longest day 21st December and 21st June، اور ان کے درمیان these are the setting points and the rising points of the sun. مگر وہ اگر ان لمٹس کو لے تو 2 بنتے ہیں، ایسٹ بھی 2. مگر اس صورت کے کانٹیکسٹ میں یہ انسان کی دنیا اور سائیکک دنیا بھی میرا خیال ہو سکتے ہیں. اس پہ مطلب کہ بزرگوں نے لکھا ہوگا، یہ آپ لوگ خود ہی ریسرچ کر سکتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مشرق اور مغرب ان اے سینس ہاریزونٹل بات ہو گئی. اس طرح بھی دیکھیں آپ کہ چلے یہ 2 لیولز ہیں مگر یہ ان کی ہاریزونٹل ڈویژن ہے. اب ورٹیکل ڈویژن کی طرف آئیں گے. مرج البحرین یلتقیان، this is the division between the physical and the spiritual, the sweet sea and the bitter sea. تو ایک طرح کا یہ پھر ایک کاسمک ڈائیگرام بن رہا ہے. He has let free the 2 bodies of flowing water meeting together. مرج البحرین یلتقیان، they are meeting together, but بینہما برزخ لا یبغیان. Between the physical and the spiritual is the barzakh which they can't go beyond. یہ ہماری اپنی باڈیز میں ایسے ہی ہے. سوچیں، ہمیں تو خیر پوری کائنات یہ جسم بھی ہے، سائیکی بھی ہے اور روح بھی ہے. جسم اور سائیکی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سینس اس سائڈ میں، اور ان کے ذریعے روح ٹرانسینڈنٹ ہے. ایسے ہی ہے کہ ایک آئینے میں آپ امیج دیکھ رہے ہو، ایک امیج جس چیز پہ پڑ رہی ہے وہ سبسٹنس ہے، وہ باڈی ہے، جسم ہے.
اور جو صفات ہیں وہ پرسنالٹی ہے وہ اس کے مگر جس چیز کی وہ ریفلیکشن ہے وہ ان سے ماورا ہے. یہ آپ ذرا سوچیں، اس پہ غور فرمائیں. باقی آپ نے خود ہی پڑھ لینا. اس میں پھر آتا ہے کہ بھئی وہ جو دو دریا ہے ان میں ایک مناسبت ہے. جو دونوں میں کیا ہے؟ دونوں میں پرلز ہیں. اکثر مفسرین نے کہا ہے، مطلب کہ ابن عباس شروع سے ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹے پرلز ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کورل ہے. تو یہ تو تفسیر کی ڈیٹیل ہے، مجھے آتی بھی نہیں ہے. یہ آگے جی فبی آلاء ربکما تکذبان. پھر ظاہر ہے امام غزالی ابن عربی نے پھر اس کی بھی کافی اس پہ بھی غور کیا کہ ایگزیکٹلی اس لفظ کا کیا مطلب. دیٹس فار یو ٹو ڈسکور. مگر کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں جو لیولز ہیں ان میں ایک ریفلیکشن سا سما ہے. دونوں کی ریالٹیز ایک دوسرے کے پیرلل ہیں. جیسے ہمارے نفس اور جسم میں ایک پیرللزم ہے. The body is a reflection of the psyche and the psyche is a reflection of the روح. تو یہ مگر آپ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو دو سمندر ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کا باطن ہے. پرلز اور کورلز جو ہے وہ سمندر کے نیچے ہیں. پھر ایک اس کا ظاہر ہے. ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے شپس ہیں اور ان شپس بیسکلی جن پہ وہ ماسٹ ہوتے ہیں ان کو علم کہا گیا ہے. یہ بھی بہت ہی زیادہ اس میں چیزیں ہوئیں گی جو میں نے ابھی اسٹڈی نہیں کی ہیں، یہ آپ لوگ کے لیے. اچھا، تو یہ کائنات کے جو درجے اور ان کی پیراللزم اور وہ ساری باتیں آ گئی اور ان کا رب. یہ ایک سیکشن اور ختم ہو گیا. یہ 3 سیکشنز ختم ہو چکے. پھر مگر یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک سراب کی مانند ہے، کیونکہ دائمی تو خدا نہیں رہنا. کل من علیہا فان. All that is on earth will perish. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہی دو پہلو آ رہے ہیں، ایک جلال کا اور ایک انفینیٹیوڈ کا اور ٹریجر والا بات ہے یا آنر. Either ways. But will abide forever the face of thy Lord, full of majesty, bounty and honor. یہ کرم میں نا باؤنٹی اور آنر دونوں آتے ہیں. یہ جمال کی سائیڈ ہوگی نا، جلال اور جمال. تو خدا کا چہرہ رہ جائے گا اور of him seek every creature in the heavens and on earth. Every day in new splendor doth he shine. اب یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بات. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. اس کی ہر روز ایک الگ تجلی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو انفینٹ کوالٹیز ہے نا، یہ اس کی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ابھی تمہارے سے بات کرتے ہیں. Soon shall we settle your affairs, O both ye worlds, O ye two dependents. یہ تفاسیر میں بڑا کلیئرلی ہے اور حضور کی حدیث سے بھی آتا ہے کہ یہ بلکہ بڑی کلیئرلی آتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں پڑھے کہ یہ جنوں اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے پوری، کیونکہ صورت ہی ان سے ایڈریسڈ ہے. میرا خیال ہے اتنا کافی ہو گیا ہے. تو اس طرح پھر دل تو نہیں چاہ رہا آپ، مگر آپ پہ بھاری پڑ رہا ہوگا، کافی زیادہ ہو گیا میرے خیال میں. جی محسنہ، I can stop here. It just got interesting. چلیں جہاں تک میں نے کرنا تھا وہاں تک ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں. تو یہ بات ہو گئی نا کہ بھئی ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں. پھر ایک چیلنج ہے کہ بھئی جنوں اور انسانوں، اگر تم آسمان، یہ دیکھیں پوری کریشن آ گئی نا، ہیونز اینڈ دی ارتھ. اور دوسرا پتہ چلا کہ یہ لمیٹڈ ہے، اس کی باؤنڈریز ہیں. O you assembly of jinns and men, if it be ye can pass beyond the zones of the heavens and the earth, pass not without authority shall ye be able to pass. مگر تم نہیں
اس کی اقطار، اس کی جو لیمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یعنی کہ جا سکتے تو جیسے حضور گئے تھے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی سینکشن سے جا سکتے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک محدود ریالٹی ہے. اگر تم کوشش کرو گے تو تمہارے اوپر کیا بھیجا جائے گا؟ شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. A flame of fire and a smoke. اس کی بھی بڑی بڑی ایکسپلینیشن آپ کو ملیں گی اب آپ اگر اس کو ریسرچ کریں. ہر لفظ میں بہت کچھ ہے. کسی نے کہا کہ یہ فلیش آف براس ہے، فائر اینڈ اسموک کی وہ باؤنڈری ہے. اب آ جاتا ہے جی، یہ ایک اور تھیم ختم ہو گئی کہ ایک محدود کائنات ہے. اب اس کو ختم ہونا ہے تو اب ججمنٹ، قیامت کا ذکر آئے گا. تو اس کی وہ ہے when the sky is rent asunder and becomes red like ointment, then which of the on that day neither man nor jinn will be questioned of his sin. The sinners will be known by their marks and they will be seized by their forelocks and their feet. اب وہ ججمنٹ ہو رہی ہے نا. کائنات has passed away. This is the hell which the sinners deny, so the sinners go into hell. In its midst and in the midst of boiling hot water will they wander around. یہاں پہ میں ختم کرنا چاہوں گا. But for such وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. But for such as fear the time when they will نہیں یہ پڑھتے ہیں. But for him who feareth the standing before his Lord there are two gardens. یہاں سے جنت کی ڈسکرپشن شروع ہوتی ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں and there are two other gardens, جس سے وہ چہار باغ جو مغل گارڈنز کا چہار باغ ہے اس کا ڈسکرپشن ان سینس پورا ہو جاتا ہے کہ چار گارڈنز کی بات on two levels or whatever. وہ تو ایک اس کے لیے آپ یہ کتاب پڑھیں. یہ والی جس میں اس کا بڑا مفصل ایک وہ دی گئی ہے، تعویل کہیں یعنی کہ عرفانی قسم کی. کچھ فیس بک پہ سوال کمنٹس آئے؟ جی ضرور بولیں. عطیہ کا سوال ہے، عطیہ نون صاحبہ کا. یہ دیکھیں، is there is the soul No. The soul and the body are on the side of the bitter sea, and I think the spirit is on the side of the sweet sea. ٹھیک ہو گیا. عطیہ کا سوال تھا فیس بک پہ. تھینک یو نادیہ صاحبہ. اور یہاں سے کسی کا کوئی سوال یا کامنٹ ہو تو پلیز یو. جی سمانہ صاحبہ. So we can say کہ ایک رحمان ہے اور پھر اس کی manifestation ہے, like everything is translated into the universe, right? And then there are boundaries and there are layers میں سب کچھ. ہاں تھینک یو. میری ایک ریڈنگ تھی جسٹ دی آرڈر آف آیات، تو لگ رہا ہے جس طرح ایک لینئر ٹیمپورالٹی ہے، اور دو وی ڈو نو دیٹ دیر از نو لینئر ٹیمپورالٹی. دیز آر مطلب ایک اور انڈرسٹینڈنگ اس کی یہ ہے کہ دیز تھنگز آر ہیپننگ ٹوگیدر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان ڈفرنٹ ریلمس. مطلب فار ایگزامپل ایک انڈرسٹینڈنگ برزخ کی مطلب ایک تو برزخ وہ ہے the barrier, but barzakh as a realm in itself is something that we create as we go and keep doing actions in the world. ہم اسی کی ایک ریفلیکشن اپنی برزخ میں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. So that is also kind of happening at the same time. So maybe I don't know اس کی اگر مطلب میں اس کی ریڈنگ کروں گی definitely. Thank you for starting this, prompting this, کہ اس کو اگر ہم اس linear temporality میں نہ دیکھیں but
دیکھیں کہ اور اس کے کیا ڈیپر kind of meanings ہو سکتے ہیں of things kind of happening simultaneously and at the same time and in layers. تو اس سے ہم کیا اخذ کر سکیں گے. اور جو سیکنڈ ایک چیز تھی جس کا مجھے خیال آیا تھا وہ یہ تھا کہ لولو و مرجان کی اگر بات ہوئی ہے جس طرح پرل اینڈ کورل کی، تو ان دونوں کی اپنی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. تو آئی واز جسٹ ریڈنگ اپ آن دیٹ جب آپ بات کر رہے تھے. تو جو پرل ہے وہ ایک ڈیفینسو میکنزم کے اندر کریٹ ہوتا ہے، اور جو کورل ہے یہ اپنی کالونیز ڈیولپ کرتا ہے. سو یو نو آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ دا اسٹرکچر آف دیز کائنڈ آف ایلیمنٹس کی بات ہو رہی ہے، جسٹ ٹو ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ مزید اور ہم اس سے کیا سمجھ سکتے ہیں. ایکسلنٹ پوائنٹ. بالکل بالکل ظاہر ہے دیٹس ایگزیکٹلی دی انٹینشن کہ پھر آپ کو ایک تو یہ اس طرف توجہ دلائی جائے کہ بہت ایک لفظ کی ڈیپتھ ہے ہمارے ٹریڈیشن پہ، اس پہ بات بھی بہت ہوئی ہے. تو ایک جھلک کوشش کی ہے تاکہ جیسے ابھی آپ نے کیا، بٹ جو آلسو ریکوائر سرٹن فریم ورک، وہ بھی میں تھوڑی سی دینے کی کوشش کی ہے تاکہ چیزوں کو کیسے، کیونکہ یہ جو ہے نا اسٹرکچر آف ریالٹی وہ ہمارے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن اور روحانی ٹریڈیشن میں بہت اس میں مواد ہے، اسی پہ یہ بیسڈ ہے باتیں. جی بالکل ایبسلیوٹلی. وہ تو دیٹ واز ویری ہیلپ فل جو آپ نے شیئر کیا تھا. اور اکثر اوقات اگر آپ ان ٹیکسٹ کو تھوڑی سی ڈیپتھ میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آلدو کچھ نیمز چینج ہو جاتے ہیں بٹ یو آر رائٹ کہ اسٹرکچر یہی رہتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس کا تھوڑا سا آئی وڈ سے کہ جو سورہ ملک ہے اس میں بھی اگر آپ شروع کی آیات پڑھیں تو وہ اسٹرکچر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے، بیکاز اس میں بھی آسمان کی بات ہوئی ہے، دین بیریئر کہ وہ جن آ کر باتیں سننا چاہتے ہیں بٹ دین ان کو وہ فائر بال سے مارا جاتا ہے. تو وہ آسمانوں کے اینڈ بیریئرز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ بالکل دیٹس رائٹ. اینڈ تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ ویژول. بات یہ کہ اصل میں we've lost touch with this world view now, which is the Quranic world view in which Muslims used to live and refer things to. تو یہ بالکل آپ نے جو ٹائم کا لینیئرٹی کا اٹھایا تھا سوال، اس پہ بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ کیا نام ہے، صوفی پاتھ آف نالج ہی کو دیکھا جائے. بہت بڑا ٹاپک ہے، مگر جو ہے نا برزخ کیونکہ ایک آبجیکٹو لیئر آف ریالٹی تو ہے نا اکارڈنگ ٹو دا قرآن. اور اس کا جو حدیث میں بہت کلیئرلی آتا ہے وہ آتا ہے کہ بھئی جس کو حدیث میں کیا گیا ہے قبر کی جو ریالٹی ہے، ظاہر وہ فزیکل قبر کی تو نہیں ہے، فزیکل تو مٹی ہے، وہ تو مٹی سے مٹی مل گئی. بات ہو رہی ہے جو کیونکہ جو وہ انسان کی روح ہے اور نفس ہے وہ تو برزخ میں چلا جاتا ہے نا. اور انفیکٹ روح تو اس سے بھی اوپر ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں وہ تو ٹائم لیس زون کی چیز ہے. اور بہت انٹرسٹنگ، ویسے اس میں ابھی عباس صاحب ہوتے تو بہت اس پہ اچھا ایڈ کرتے. وہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ حقیقت تو روح ہی کی ہے، اس پہ مختلف کنڈیشنز جو ہے نا ان کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے وہ نیچے کو اترتی. تو عالم مادی میں اس پہ اسپیس اور ٹائم دونوں کی لیمیٹیشنز لگ جاتی ہیں. اور اس طرح کہتے ہیں برزخی میں شاید وہ کہہ رہے تھے کہ اسپیس کی نہیں ہوتی لیمیٹیشن، ٹائم کی ہوتی ہے، سمجھنے لگے. اور پھر اس میں میٹر تو ایبسنٹ ہوتا ہے برزخ میں، عالم برزخ میں. مطلب کہ مختلف اس میں اس کا اپنا ایلیمنٹ ہے. تو یعنی کہ سٹل میٹر کا بہت اہم ہماری کاسمولوجی میں نا ایک کانسیپٹ ہے سٹل میٹر کا، وہ پوری الگ بحث ہے. اس میں ہاں یہ بڑا اہم ترین کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اٹ از مور میلیبل، تھنگس کین چینج دیئر فارمز. یہ اچھا برزخ پہ بھی میں یہی کہوں گا چٹک کو ضرور پڑھے. ایک ان کی کتاب کا نام ہی ہے امیجنل ورلڈز، وہ بھی ابن عربی کی رائٹنگز پر مبنی ہے. تو خیر آپ نے ذرا سوچ میں ہی ڈال دیا، میں آگے چلتا ہوں. جی زبیر صاحب، اینی کامنٹس اور کویسچنس؟
नहीं सर, मैं गौर से सुन रहा हूँ। थैंक यू। आपने इतने रेफरेंसेस दिए हैं, दो चीजों की आपने बार बार यहाँ पे जिक्र किया है। एक तो द सूफी पाथ ऑफ नॉलेज, विलियम चेटिक की, वो तो इब्न अरबी के मेरे ख्याल में एक दो लोग जो टॉप के हैं उनमें उनका शुमार होता है। तो उनकी किताब ये पढ़नी जरा मुश्किल है वैसे। हाँ हमेशा शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद कहीं जाके मैं अटक जाता हूँ, फिर दोबारा कहीं तो वो रिविजिट करनी पड़ती है बार बार। काफी मोटी हकीम किताब है ये। और सही। दूसरी जो आपने मार्टिन लिंक्स का किताब का जिक्र किया, उसका मैंने आपसे पहले भी कहा था, उसका आपने एक जमाने में तो किया था सर्कल। हाँ लेकिन अगर दोबारा हल्का कर दें तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा आइडिया होगा। जी बिल्कुल, मुश्किल इरादा। किताब है वो भी, उसमें काफी डेंस, पतली सी किताब है लेकिन बहुत उसमें वो है, डेंस मटेरियल है, समझने के बहुत उसमें अच्छी बहस हो सकती है। हाँ जी, वो तो कोई 3 दफा पढ़ने के बाद कुछ कुछ समझ आना शुरू की, पहली दफा तो कुछ समझ ही नहीं। तो ये है, जाहिर है सीरियस चीजें हैं, इनको सतही तौर पर समझा जा भी नहीं सकता, पूरी जिंदगी भी लग जाए तो शायद नहीं समझ आती कई कॉन्सेप्ट। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। असद। जी सर, जब सर देखिए, in order to comply with the establishment of the master, me as a being in the material realm, I am trying to like map the traditional worldview on everything that I see, हाँ experience, and यार, कमाल बात like किया। the जी, तो so going back from the material realm towards uh, the realm of the unmanifest. So, in order to grasp the realm of the unmanifest in relation to my experiences as a living being, सर वो like उसकी approach exactly किस तरह से होनी चाहिए, इस प्रॉब्लम को अप्रोच किस तरह से करना चाहिए? जब आप फॉर इंस्टेंस मसनवी पढ़ रहे होते हो तो मटेरियल रिल्म को समझना आसान होता है, साइकिक रिल्म भी आप समझ लेते हो, स्पिरिचुअल रिल्म भी आप काफ़ी हद तक लाइक जिस तरह की हमारी डिस्कशंस होती हैं हम लोग उसे समझ लेते हैं। लेकिन उससे फिर ऊपर जाने का लाइक वो क्या, उसके लिए उसको अप्रोच किस तरह से करना चाहिए? इज इट इवन पॉसिबल टू ग्रास्प द अनमैनिफेस्ट? देखिए, अभी हमने जो वो एक्सट्रैक्ट पढ़ा था वो बेसिकली टाइटस बर्खार्ट की किताब है, सूफिज्म के नाम से, पूरा नाम मुझे नहीं याद। तो वो किताब जो है वो ज़ाहिर है इरफानी सोर्सेज पे ही बेस्ड है, यानी कि सूफी तसव्वुफ की। तो जाहिर है उसको थियोरेटिकली तो हमने पढ़ा ही ना, कॉन्सेप्ट्स तो हम अपने लेवल पे तो समझ जाते हैं, मगर तो यही अप्रोच है। इसलिए कहा जाता है कि पहले इल्मुल यकीन, यानी कि जिन्होंने देखा है उनकी बातें पढ़ें तो कम से कम एक शौक पैदा होता है, एक शौक पैदा होता है और एक समझ पैदा होती है। और इसी को शायद थियोरेटिकल सूफिज्म कहा गया है। अब ये इब्न अरबी और जो और लोगों की, अब्दुल करीम अल जीली ने कहा है कि मैंने इसमें एक लफ्ज ऐसा नहीं लिखा जो मैंने एक्सपीरियंस ना किया हो। तो कितना बड़ा ट्रेजर है ना कि जिस बंदे ने हकायक देखे या एक्सपीरियंस किए वो हमसे। और ये भी ये लोग कहते हैं कि अल्फाज में तो अदा हो नहीं सकते, मगर उसको जो लॉजिक की स्ट्रक्चर्स हैं उसके तहत बस किसी न किसी तरह बयान करते हैं। जी जुबैर साहब, थैंक यू। तो असल में इतना ही कह सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें तो है ना, ये हमारा ट्रेडिशन ही है। और अल्टीमेटली तो जैसे उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस का रास्ता है, तो ये जो थ्योरी है आपको बस उसके बारे में बता सकती है कि है, और उसको अप्रोच कैसे करना है वो तो वो रूहानियत का रास्ता है ना, उसके वो तो प्रैक्टिस है, अमल है। और अब और वो जाहिर है इट इज़ विद इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ इस्लाम। वो जो हदीस से वो जो है ना, हदीस से वली है ना,
کہ وہی کہ جو انسان جو ہے فرض کے بعد نوافل یعنی کہ اور ایفرٹ کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو اس میں آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس پہ وہ چلتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ انسان کا وہ درجہ ہے نا جہاں وہ حقیقت اعلیٰ سے متصل ہو جاتا ہے. یہ کوئی حقیقت ہے تو یہ بیان کیا جا رہا ہے نا. تو اس کے لیے کیا راستہ ہے وہ شروع سے ہے، آپ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بہت کلیئرلی ہے. حدیث کی کتابوں میں اسپیشلی جو ہر تقریباً جو ہے ستہ اس میں آتا ہے کتاب الذکر، اس میں ان چیزوں کے بارے میں بات ہے. جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ سب کلیئر ہو جائے گا آپ کو. تو یہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہے کہ یہ تصوف کہاں سے آ گیا. ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث سے آیا، اور کہاں سے آ گیا، اور ہمیشہ سے ہی تھا. اور ایسے ہے کہ ایک دین سے آپ اس کی روح نکال دیں تو دین تو نہیں بچے گا نا، مگر اس دین کا قالب بھی چاہیے، فارم بھی چاہیے، اور ایک سسٹم آف بلیف بھی چاہیے، مگر اس کی ریالٹی بھی تو چاہیے. تو وہ حدیث جبریل سے آتی ہے کہ ایک دین کا ظاہر ہے جس کو کہا اسلام، جی جو 5 ارکان ہیں. پھر ایک دین کا نہ نظر آنے والی چیزوں پہ ایمان ہے، اس کو کہا گیا ایمان، ملائکہ، خدا کی وحدت، کتابیں، آخرت وغیرہ جو ہمیں اسکول میں پڑھاتے ہیں. اور تیسرا ہائیسٹ درجہ کہا گیا احسان، دا بیسٹ اور دا موسٹ بیوٹیفل. اس کا تعلق ڈائریکٹلی کیا حضور نے جواب دیا کہ تم عبادت ایسے کرو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر دیکھ نہیں سکتے تو ایسے تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھیں. تو یہ دس از واٹ ڈیفائنز ریلیجن. کیونکہ پھر جب یہ حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں آئے تھے اور یہ سب سوال جواب ہوا تھا، تو جب وہ چلے گئے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پتہ ہے کون تھے؟ صحابہ نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. تو آج کل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دین کا ہائیسٹ چیز ہے وہ ہے ہی نہیں دین میں. تو یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اور ہم اسی پرسپیکٹو سے یہاں بات کر رہے ہیں. بعد میں جی اس جہد کو جو ہے احسان تھینک کی یو. جہد بعد میں نام تصوف پڑ گیا، تو اس سے نام سے تو نہیں نا کچھ ہوتا، حقیقت سے ہی ہوتا. جی سیمی صاحبہ آپ کو ایک جی کامنٹ، کیونکہ ٹائم ہمارا اب تقریباً ختم ہو گیا بلکہ اوپر ہو گیا ہے. سیمی صاحبہ کوئی کامنٹ کیا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا لگا، میں نے بہت جی غور سے سنا، اور مجھے لگتا ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو بہت سے پہلو نئے کھلتے ہیں سوچنے کے حوالے، اور بہت سی ایسی چیزیں جن سے ہم نہیں گزرے ان ہاں، سے آپ کی بات کے بعد واقفیت ہوتی ہے اور دھیان جاتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ بہت سی آیات ایسی ہیں جن پہ میرا دل کیا کہ میں بات کروں، لیکن بات طویل ہو جاتی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا. اگر بہت آپ دوبارہ اس کو بیان کریں گے تو شاید زیادہ وضاحت اور بھی ہو جائے گی، بہت سی آیات. لیکن جی، بہرحال مجھے بہت اچھا لگا، جزاک اللہ. بارک اللہ، بہت آپ کا شکریہ. مریم خرم، آپ کچھ کامنٹ یا سوال کرنا چاہیے؟ نہیں، فی الحال ایک سوال آ تو رہا ہے ذہن میں، لیکن پتہ نہیں کتنا اپروپریٹ ہے. میں سوچتی ہوں کچھ لوگوں سے جو میرے ارد گرد سرکل میں بھی ہیں، جو جنوں پہ یقین نہیں رکھتے، حالانکہ قرآن بھی پڑھتے ہیں ہم، لیکن جیسے کہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ون فارم آف فیتھ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، جس طرح قرآن، نماز، سب کچھ، بکس ہماری. لیکن اس کے باوجود بھی پھر آئی مین یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے میرے سرکل میں کہ جنوں پہ یقین رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. لیکن اتنا
واضح طور پہ قرآن میں سورہ ناس ہے، سورہ جن ہے، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کنسسٹنٹلی ذکر کیا ہے ہم سے اور جنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، تو پھر کس طرح ہم یہ لوگوں سے ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ جنوں پہ یقین رکھنے کے نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیتھ کے لیے ضروری نہیں ہے، بٹ یہ کس طرح ضروری نہیں ہو سکتا جب خدا ہم سے خود کہہ رہے جنوں کے بارے میں، پوری کتاب میں اپنی لکھ دی ہے بار بار جنوں پہ، جن کا نام لے لے کے، تو پھر کس طرح ہم یہ بات کر سکتے ہیں اس پہ؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اس میں اصل معاملہ جو ہے نا وہ جنوں کا، یا وہ اصل میں خیال ہے وہ اصل پوائنٹ نہیں ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سے یہ ورلڈ ویو گم گیا ہے، کیونکہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اور ماڈرن پورا ایک زمانہ ہے 300-400 سال سے، ہمارے پاس تو چلو 150 سال پہلے ہی آیا ہے، مگر اس نے یہ بات کہی کہ جو مٹیریل ریلم ہے نا وہی حقیقت ہے، اور ہمیں ہر چیز کو ایکسپلین مٹیریل سائڈ سے کرنا ہے. اور یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو ہے سورہ 3، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین نمونے پہ بنایا. ثم رددنا اسفل سافلین، اور پھر ایک ٹائم کا پہلو ہے، جب ٹائم گزرا وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آیا اور نیچوں سے بھی نیچے پہنچ گیا. تو یہ ایک حقیقت ہے نا کہ انسان اپنی اوریجن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے تو آپ کو پتا جنت میں ہی رہتا تھا نا، تو پھر وہ مٹیریل ورلڈ میں آ گیا. تو مٹیریل ورلڈ کا مطلب 5 حواس میں قید ہو گیا، کیونکہ اس کو جو اس سے ایک اوپر جائیں تو یہ جنوں والی بات جو ہے عالم مثال تک رسائی بھی، اس کو جب اس کو دیکھ نہیں سکے گا تو اس کو تو وہ انریل لگے گا نا، اور روح والا تو سائڈ تو بالکل ہی امٹیریل ہے. تو اصل میں یہ ورلڈ ویو کے کھونے کا مسئلہ زیادہ ہے. اور اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک کریٹر ہے تو اور وہ انفینٹ ہے، تو یہ دنیا جو ہے جو ڈیفائن ہی فائنیٹیوڈ سے ہوتی ہے، چیزوں کی حد ہوتی ہے تو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں. ان میں ناتا اور رابطہ کیسے ہے وہ نہیں سمجھ میں آ سکتا جب تک آپ کے پاس ایسا ایک ورلڈ ویو نہ ہو جو سٹل سے گروس کی طرف یا پیور اسپرٹ سے میٹر کی طرف، اور ان کا رابطہ اور لیئرز کا کانسیپٹ نہ ہو. بڑی پرابلم اتنا سا ہے. آپ میں بات سمجھی مریم؟ جی بالکل. تو مثال کے طور پر ماڈرن آدمی جو ہے اس کی یا سائنس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مائنڈ ہے جو کہ سول کا حصہ ہے اور الٹیمیٹلی وہ روح کی کوالٹیز کا ریفلیکشن ہے اس دنیا میں، مائنڈ جو ہے، تو اس کو برین پہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان ماڈرن میڈیسن یا نیورو سائنس یہ 2 بڑے سکولز ہیں کہ برین اینڈ مائنڈ والا جو ایک لڑائی ہے، یہ اسی کا ایک ایگزامپل ہے کہ ہم ہر چیز کو ریڈیوس کرنے کو، اس لیے کہتے ہیں سائنس کا جو میتھڈ ہے اس کو ریڈکشنسٹ میتھڈ کہتے ہیں. وہ ہولنس پہ یقین نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کے آپ اجزاء تک پہنچ جائیں تو اس سے وہ چیز ایکسپلین ہو جاتی، جو کہ بالکل ہی ابسرڈ ہے ماشاءاللہ سے. تھوڑی سی کامن سینس بھی لگائیں تو ڈزنٹ ورک، بٹ کیونکہ انہوں نے ڈیفائن ایسے کر لیا ریالٹی تو اس کے باہر دیکھ ہی نہیں سکتے. جی زبیر صاحب. جی سر، میں اس میں ایک چیز ضروری ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے نا جنوں پہ یقین ہونا اور نہ ہونا، یہ بہت پہلے میں بھی اس پہ کبھی نہیں سوچا، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ اس کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب پہ ہمارا یقین ہونا ایک بہت مسلم سی بات ہے. آپ نے حدیث جبریل کی جو بات کی تھی شروع میں، اس میں جو دوسرا سوال تھا، پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں، جو کہ ہمارے 5 پلرز آف وہ ہیں. اس کے بعد دوسرا سوال ایمان کے بارے میں تھا، اور اس کو جب ایکسپلین انہوں نے کیا تھا حدیث میں، تو وہ آرٹیکلز آف فیتھ ہیں. اس میں پہلا اللہ ہے، اور دوسرا ملائکہ، تیسرا رسول، کتابیں، یوم الآخر، اور یہ غیب اس میں بھی ہے.
تو یہ جو غیب پر ایمان ہونا بڑا ایک ہمارا سینٹرل مسئلہ ہے. اگر یہ آپ اس پہ ضرور بحث کر سکتے ہیں کہ جن اگر ہیں تو اگر یہ آپ اس پہ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے یہ معلوم کرنا, اور اگر قرآن میں ہے تو اس پہ یقین ہمارے پہ پھر بڑا ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ہمیں اس ایمان کے اس میں سے دائرے سے نکالنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اتنا کوئی ٹریویل میٹر نہیں ہے جسے کہتے ہیں. تو بس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایکسلنٹ. جی محسنہ.